آج میں آپ سے بات کروں گا ویسرل فیٹس کے متعلق. انتہائی اہم ویڈیو ہے, یقیناً آخر تک دیکھیے گا. اہم اس لیے کہ ویسرل فیٹس آپ کے تمام اعضاء کی آپ کے جسم کے تقریباً 90% امراض کی وجہ بن سکتی ہے. اور صرف اس ویسرل فیٹس سے بچ کر یا اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ بہت بڑی اور بہت زیادہ اور بہت پیچیدہ امراض کا تدارک کر سکتے ہیں, ان سے بچاؤ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے, لیکن آپ کے بڑوں کے لیے اور آپ کے کم عمر بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. ویسرل فیٹس آپ کے اعضائے رئیسہ کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے. اعضائے رئیسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل, جگر, گردے اور تلی, دماغ, یہ اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں. ویسرل فیٹس وہ فیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹ, آپ کے کولہوں, رانوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. آپ کے پیٹ کے اندر یا پیٹ کے قریبی جو چیسٹ کے اندر آپ کے اعضاء ہیں ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. چربیات کی لہر ان کے اعضاء کے اندر بھی اور باہر بھی چربیات کی لہریں جمع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسے ایکٹیو فیٹ بھی کہتے ہیں. ایکٹیو فیٹ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ویسرل فیٹس کی وجہ سے آپ کے تمام گلینڈز متاثر ہوتے ہیں, جسم کے تمام گلینڈز متاثر ہوتے ہیں. جب آپ کے گلینڈز متاثر ہوتے ہیں, گلینڈز کا کام کیا ہوتا ہے؟ گلینڈز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موجودہ آپ کے متعلقہ آرگن کے جو بھی گلینڈز ہوتے ہیں وہ آرگن کی جو بھی ضرورت ہوتی ہیں, منرلز, ایسنشل وٹامنز یا انزائمز وغیرہ, یہ گلینڈز ہی ان کو مہیا کرتا ہے. اور انہی اعضاء سے جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں, چیزوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے, مثلاً بیکٹیریا, فنگس, وائرسز, پیراسائٹس وغیرہ, وہ کام بھی گلینڈز ہی کرتے ہیں. جب گلینڈز ہی اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ مختلف اور پیچیدہ اور بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جب آپ کے گلینڈ صحیح کام نہیں کر سکیں گے تو آپ کا ہارمون لیول بھی خراب ہو جاتا ہے, ہارمونز کی کوالٹی اور ان کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے مردانہ زنانہ تولیدی نظام پر بھی بہت بری طرح اثر پڑتا ہے. چہرے پر یا جسم کے مختلف حصوں پر غیر ضروری بار بھی نکل آتے ہیں. مردانہ اور زنانہ اعضاء میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. جو بڑے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے, جو چھوٹے ہونے چاہیے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. ویسرل فیٹس آپ کے جسم کے اندر جو چھوٹے اعضاء ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, مثلاً آنتیں یا پیشاب کی نالیاں یا پیشاب کا تمام سسٹم. یہی وجہ ہے کہ ویسرل فیٹس جیسے ہی آپ کی امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے تو آپ بواسیر کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ اوسٹیو آرتھرائٹس کا شکار ہو سکتے ہیں, سمجھاتا ہوں کیسے بعد میں. دل کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ کی بلڈ پریشر ہمیشہ بڑھا رہتا ہے, شوگر ٹائپ 1 ٹائپ 2 دونوں ہو سکتے ہیں, ایک ٹائپ 3 کا بھی شوگر ہوتا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آخر میں کیا چیز ہے. اسی طرح اوریز کا سکڑ جانا یا مینسس کا آگے پیچھے ہو جانا, پی سی او ڈیز وغیرہ ہو جاتے ہیں. تمام قسم کے جسم کے جتنے بھی انفیکشن اعضاء ہیں ان میں انفیکشن اور انفلیمیشنز شروع ہو جاتے ہیں. الزائمر ہو سکتا ہے, ڈیمنشیا یعنی کہ یادداشت کی کمی ہو سکتی ہے, پارکنسن ڈیزیز ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. اب رہ کیا گیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار گلینڈز کی صحت پر ہمیشہ توجہ دیتا ہوں اور ہمیشہ آپ کو بھی توجہ دینے کے لیے درخواست کرتا رہتا ہوں. اپنے مریضوں کے گلینڈز پر بہت توجہ دیا کریں, ان کے گلینڈز کے لیے, ان کے جسم کے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں. طریقہ علاج کیا ہوتا ہے؟ ایلوپیتھی میں موٹاپے کی 2-3 دوائیاں ہیں, مثلاً فلویکزیٹین اور سیلیٹس یا سائبوٹرمائن وغیرہ, لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے پیچیدہ اور اتنے گہرے ہیں کہ کوئی ان کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا, نہ ہی کوئی اپنے مریضوں کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان کے استعمال سے لیور سیروسس ہو سکتا ہے, کڈنی کمزور بھی ہو جاتی ہیں, کڈنی فیلور بھی ہو جاتا ہے. سپلین یعنی کہ تلی کمزور بھی کرتا ہے اور تلی کا فیلور بھی ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز ان سے ہو جاتا ہے, شوگر ان سے ہو جاتا ہے. ان سے معدے کے پیچیدہ امراض, جن میں سے سب سے چھوٹی میں کہوں, جس کو چھوٹی بیماری کہوں گا, وہ ایچ پائلیریا.
اس لیے ایلوپیتھک ادویات کی طرف آج کل کوئی زیادہ رجحان نہیں رکھتا۔ ہومیوپیتھی میں اس کی تمام موٹاپے کی اور خصوصاً ویسرل فیٹس کی بہت اچھی اور بہترین دوائیاں موجود ہیں۔ ڈاکٹرز خواتین حضرات کے لیے میں نے لنکس دی ہوئی ہیں ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں یا کلک کریں، اپنے مریضوں کے لیے فارمولاز بنا کر دیں، پراپر فارمولا بنا کر دیا کریں کمبینیشن۔ سنگل ریمیڈی سے ایڈوائز کر کے خود کو اور اپنے پیشے کو بدنام نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو گھریلو ادویات، دیسی جڑی بوٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں، ان کے لیے میں بہت بہترین فارمولا بتانے لگا ہوں، بہترین نسخہ بتانے لگا ہوں، گھر میں خود بنا کر استعمال کریں۔ یہ فارمولا بہت آسانی سے بن جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں تکلیف ہے، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے پنسار کی دکان سے آپ لے لونگ، جائفل، جوتری، مشک، دارچینی اور تیز پات ایک ماشا لینا ہے۔ اس کے علاوہ فلفل گرد، پیپل، مشک، زیرہ کرمانی، یہ جناب 26 ماشا لیں، اور شنیز 40 ماشا، حلیلہ 15 ماشا، بلیلہ 32 ماشا، اجوائن 24 ماشا لیں، آملہ بھی 24 ماشا لیں، سرخ ہرنٹ کے پتے یقیناً خشک وہ بھی 22 یا 25 ماشا لیں، لاکھ بھی 25 ماشا لیں، اور ان تمام چیزوں کے ہم وزن مصری لے لیں۔ تمام چیزوں کو کوٹ کر اچھی طرح چھان کر پاؤڈر بنا کر مصری ملا کر، یا تو اس طرح کریں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر آگ پہ رکھیں تاکہ اس کا تار بن جائے، جیم بن جائے گا آپ کے پاس۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام ایک چھوٹا چمچ دودھ کے ساتھ بہتر ہے، ورنہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جیم اچھا نہیں لگتا یا بنانا آپ کے لیے پرابلم ہے تو پاؤڈر بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تمام چیزیں مکس ہوئی ہیں، مصری اس میں مکس ہے، ایک چھوٹا چمچ، چائے والا چمچ، صبح اور شام دودھ کے ساتھ یا سادہ پانی کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5-2 گھنٹے بعد لیا کریں۔ یہی تمام ادویات، تمام فارمولا اگر آپ کو بنایا چاہیے ہومیوپیتھک فارم میں تو میرے پاس بنا ہوا موجود ہوتا ہے، آپ واٹس ایپ کر کے آپ کوریئر سے منگوا سکتے ہیں۔ اور ویسرل فیٹس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اس کے خطرات اور پیچیدگی کے متعلق، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بڑے ہوئے پیٹ پر انگلی سے ہلکا سا دباتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پیٹ اتنا باہر نہ نکلا ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیچیدہ اور کتنی خطرناک بیماری کے متعلق ہمیں پہلے سے ہی اشارہ دے دیا۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، میں بھی ابھی سمجھا نہیں ہوں پوری طرح اس حدیث کو، کوشش کریں، اس پہ سوچ وچار کیا کریں، فارمولا بنائیے، گھر پہ بنائیے یا مجھ سے منگوائیے، استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔